بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون وقال علیہ الصلاة والسلام من تشبہ بقوم فهو منهم او کما قال علیہ الصلاة والسلام۔ میرے محترم بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، گزشتہ چند جمعوں سے تجارت کے اندر حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، اور حرام کے کیا کیا طریقے آج ہماری تجارت میں در آئے ہیں، ہماری تجارت میں سرایت کر گئے ہیں، اس کی کچھ صورتیں آپ حضرات کے سامنے گزشتہ جمعوں میں عرض کی گئیں۔ اسی سلسلے میں آج آخری گفتگو کرنی ہے۔ گزشتہ جمعہ میں آپ حضرات کے سامنے 2 حدیثیں پڑھی گئی تھیں، جن میں سے ایک حدیث ابھی میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھی، جس کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اشد الناس عذابا یوم القیامة المصورون، یہ قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے سخت اور شدید اور دردناک عذاب دیا جائے گا، ان میں وہ لوگ ہوں گے جو تصویر بنانے والے ہیں۔ یعنی تصویر بنانا یہ اسلام کی نگاہ کے اندر گناہ کبیرہ میں سے ہے، بلکہ جتنے گناہ کبیرہ ہیں اس میں بھی اعلیٰ درجے کا گناہ ہے۔ یہ کیوں گناہ ہے، اس سلسلے میں 2 باتیں کتابوں کے اندر لکھی ہوئی ہیں۔ ایک بات جس کو اس کی بنیاد قرار دیا گیا اور جس بنیاد کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کو مغالطہ ہوا، مجھے ہے کہ بعض لوگوں نے کہا کہ تصویر سازی کے اندر بت پرستی کی مہک ہے، یعنی تصویر بنانا اس کا انجام یہ ہوگا کہ یہ بت پرستی تک پہنچے گا اور لوگ اس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت سے ہٹ کر بت پرستی کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ چنانچہ یہ وجہ جب بیان کی گئی تو بہت سارے لوگ جو اپنے آپ کو دین کا سمجھنے والا کہتے تھے، جس کو آج کی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ دور اندیش اپنے آپ کو تصور کرتے تھے اور خود سے ہر چیز سمجھنے کی کوشش کیا کرتے تھے، اور بہت سارے دوسرے لوگوں نے بھی اس بنیاد کو سامنے رکھ کر
ایک زمانے میں یہ باتیں اپنی کتاب میں لکھی کہ آج کے دور میں تصویر بنانا، تصویر رکھنا، یہ سب کچھ حلال ہو گیا، اور اس کی بنیاد انہوں نے یہی لکھی کہ یہ جو بت پرستی جو اس کی وجہ تھی، وہ وجہ پچھلے زمانے کے اندر موجود تھی کہ جب اسلام شروع ہوا تھا اور اس کے بعد کچھ زمانے تک جب لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا تھے، تو اس زمانے میں یہ بت بنائے جاتے، تصویر بنائی جاتی اور ان کی عبادت کی جاتی، یعنی اس زمانے میں یہ وجہ موجود تھی۔ آج اسلام بالکل ظاہر ہو چکا ہے، اسلام کا بول بالا دنیا کے اندر ہو چکا ہے، اسلام کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، لوگوں کو سب معلوم ہو چکا ہے۔ اس لیے آج کے زمانے کے اندر یہ بنیاد موجود نہیں ہے کہ تصویر بنانے کی وجہ سے لوگ بت پرستی کے اندر مبتلا ہو جائیں، یہ وجہ موجود نہیں ہے۔ لہذا بہت سارے لوگوں نے کہا کہ آج کے زمانے کے اندر تصویر بنانا، تصویر رکھنا، یہ سب کچھ حلال ہو گیا، لیکن یہ ان کی حدیث فہمی کے اندر کمی کی وجہ سے یہ بات ظاہر ہوئی، ورنہ حدیث کے اندر تصویر کی حرمت کی وجہ بھی بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دی گئی ہے کہ تصویر بنانے کو شریعت اسلامیہ کے اندر کیوں حرام قرار دیا گیا ہے، اور اس کی جو وجہ بیان کی گئی ہے وہ وجہ جیسے پہلے دن موجود تھی، آج بھی موجود ہے اور قیامت تک موجود رہے گی۔ تصویر کی حرمت کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اس کے اندر، یعنی تصویر بنانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت ہے، صفت خلق، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیدا کرنا، اس کا خالق ہونا، اس صفت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے کہ یہ پیدا کرنا، چیزوں کو بنانا، چیزوں کو عدم سے وجود میں لانا، وہ جو چیز دنیا میں نہیں ہے اس کو پیدا کرنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت ہے، اور اس صفت کے اندر اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ وہ تنہا ہے جو دنیا کے اندر چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے اور چیزوں کو ختم کرنے والا ہے، اس کے اندر کوئی اس کا شریک نہیں ہے۔ تو اس تصویر بنانے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت خلق کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اور یہ مشابہت ہر زمانے کے اندر موجود رہے گی۔ اسی صفت کی وضاحت، یعنی صفت کی وضاحت کے طور پر حدیث سے بیان کیا گیا ہے، کل قیامت کے دن ان لوگوں کو جن لوگوں نے دنیا میں تصویر بنائی تھی، اس تصویر کو ان کے سامنے رکھا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ اس تصویر کے اندر روح پھونکو، اس تصویر کو زندہ کرو، اور حدیث میں موجود ہے کہ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ، وہ اس کے اندر جان نہیں ڈال پائیں گے، وہ اس کے اندر وہ اس کو زندہ نہیں کر پائیں گے۔ تو تصویر کی حرمت کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو صفت خلق ہے اس کے ساتھ مشابہت لازم آتی ہے، اور یہ مشابہت جیسے کل تھی ویسے آج بھی ہے اور ایسے ہی قیامت تک رہے گی۔ اس لیے تصویر پہلے بھی حرام تھی، آج بھی حرام ہے اور قیامت تک حرام رہے گی۔ تصویر کی چاہے کوئی بھی صورت ہو، چاہے اس کو ہم بنا کر اپنے البم کے اندر رکھیں، اپنے گھر میں سجائیں، اپنے یعنی پردوں پر لگائیں، کہیں بھی رکھیں، تصویر بہرحال تصویر ہے، بنانے کے اعتبار سے بہرحال وہ حرام ہے۔ اور پھر اس کے بعد آج کل تجارت کے اندر تصویر بہت زیادہ طریقے سے یعنی گھس آئی ہے، بلکہ یہاں تک کانوں میں بات پڑ رہی ہے کہ اگر تصویر کے بغیر ہم کام کریں، تصویر کے بغیر ہم ڈیزائن بنائیں تو ہمارا کاروبار نہیں چلتا، ہمارا مال نہیں بکتا۔ میرے بھائیوں، دوستو، بزرگوں، رزق دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور ایک ایمان والے کا یقین ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دنیا کے اندر پیدا فرمایا ہے تو اس نے ہمارے مقدر کا رزق لکھ دیا ہے، اور دنیا کے اندر جتنے جاندار ہیں ہر جاندار کی روزی کا ذمہ اللہ تبارک و تعالی نے لیا ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا،
کہ دنیا میں جتنے بھی جاندار ہیں، ہر جاندار کی رزق کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے پیدا ہونے سے پہلے ہی لکھ دی ہے، جب وہ اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھا، کہ یہ دنیا میں کتنا کھائے گا، کیا کھائے گا، سب لکھا ہوا ہے۔ تو ایک ایمان والے کا یقین ہونا چاہیے کہ روزی دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور دنیا کے اندر ہمیں جو روزی تلاش کرنے کے لیے محنت کا مکلف بنایا گیا ہے، اس کے لیے دائرہ کار متعین کر دیا گیا ہے کہ ایمان والے کو اتنے دائرے کے اندر رکھ کر، اتنے اس دائرے میں رہ کر اپنی روزی کو تلاش کرنا ہے۔ وہ دائرہ کیا ہے؟ وہ حدیث آپ نے ابھی 2 جمعہ پہلے سنی تھی، طلب کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، کہ حلال روزی کا تلاش کرنا ایمان والے کے اوپر دیگر تمام فرائض کے بعد ایک مستقل فریضہ ہے، کہ دنیا کی زندگی میں تمام فریضے کے ادا کرنے کے ساتھ ساتھ حلال روزی بھی وہ تلاش کرے۔ اس کے ساتھ اس کے اوپر جن لوگوں کی ذمہ داریاں ہیں، اس کے بیوی بچے اور اس کے گھر والے جس کی کفالت اس کے ذمہ ہے، ان کی روزی کا وہ مکلف ہے کہ ان کی روزی کا وہ انتظام کرے، اس کی وہ محنت کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عطا فرمائیں گے۔ تو حلال روزی کمانے کا حکم دیا گیا ہے، اور دوسری طرف حدیث کے اندر یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ دنیا کے اندر انسان کی تقدیر لکھ دی گئی ہے، اس کی روزی متعین کر دی گئی ہے، اس کو دنیا میں اتنا ہی مل کر رہے گا، اس سے ایک ذرہ، اس کو ایک دانہ اس سے زیادہ نہیں ملے گا۔ اب چاہے تو وہ اس کو حرام ذریعے سے حاصل کر لے، چاہے تو وہ اس کو حلال ذریعے سے حاصل کر لے۔ یہ بھی حدیث کے اندر بالکل وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا گیا کہ چاہے تو حلال کے ساتھ حاصل کر لے، چاہے تو حرام کے ساتھ حاصل کر لے، حاصل اتنا ہی ہوگا جتنا اس کے مقدر کے اندر ہے۔ یہ جو حالات ہمارے سامنے آتے ہیں کہ تصویر کے بغیر اور فگر کے بغیر ہمارا کام نہیں چلتا، یہ دنیا والوں کے لیے، ہم لوگوں کے لیے ایک امتحان ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امتحان کے اندر مبتلا کر کے ہمارے ایمان کو آزماتے ہیں کہ ہم حلال کو اختیار کرتے ہیں یا حرام کو اختیار کرتے ہیں۔ حلال پر ثابت قدم رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندہ بننے کا ثبوت دیتے ہیں، یا حرام کے اندر مبتلا ہو کر راہ راست سے ہم بھٹک جاتے ہیں۔ یہ ہمارے لیے آزمائش ہے، اور پھر ہم اس کی طرف جاتے کیوں ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر ہمیں زندگی گزارنے کے لیے روزی کمانے کا حکم دیا ہے، اور کتنی روزی کمانا ہے؟ جتنے میں ہمارا گزارا ہو جائے، یعنی حلال روزی وہاں تک۔ لیکن آج جو شکایت ہے کہ ہمارا کام نہیں چلتا، ہم کیسے کام کریں؟ یہ بات کتابوں کے اندر تجربے کی بنیاد پر لوگوں نے لکھی ہے کہ ہمارا کام نہیں چلتا، یہ جو لفظ زبان پر آ رہا ہے، یہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے زندگی کے معیار کو بہت بلند کر لیا کہ ہمارا گھر ایسا ہونا چاہیے، ہمارا کھانا ایسا ہونا چاہیے، ہمارا کپڑا ایسا ہونا چاہیے، ہماری گاڑی ایسی ہونی چاہیے، اور ہماری زندگی میں فلاں آسائش فلاں چیزیں ہونی چاہیے۔ جب وہ چیزیں حلال راستے سے پوری نہیں ہو سکتی تو پھر ہم حرام راستے کے اندر حرام چیز کے اندر اس کو تلاش کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، دوست، بزرگوں، دنیا کی زندگی چند روزہ زندگی ہے، اور اس کے اندر ہم نے جو اعمال کیا، یعنی ہم نے جو کمایا ہے، جو خرچ کیا ہے، اس کا ہمیں ایک ایک حبے کا، ایک ایک پیسے کا ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر جا کر حساب دینا ہوگا۔ ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا، ہم نے حلال کمایا کہ حرام کمایا۔ آج تصویر کا، یعنی کھلے زبان میں ساڑی کے اوپر جو تصویر بنائی جا رہی ہے، گویا کہ اس کی قباحت آج ہمارے معاشرے سے اور ہمارے اندر سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ لوگوں کی زبان کے اوپر ہے کہ فلاں بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں، فلاں بھی کرتے ہیں۔ کسی کے کرنے سے بلکہ پورے معاشرے کے کر دینے سے، ہر ایک کے مبتلا ہو جانے سے کوئی حرام چیز حلال نہیں ہو سکتی۔ جو حرام ہے وہ حرام رہے گا، چاہے اس کو کوئی بھی کرے، اور ہر آدمی جو اس کے اندر مبتلا ہوگا وہ اپنے عمل کا حساب دے گا۔ اس کا عمل اس کے ساتھ، کسی کا عمل کسی کے لیے کوئی حجت نہیں ہے، کرنے والا چاہے کوئی ہو دنیا کی زندگی کے اندر۔ جو حرام ہے وہ حرام ہی رہے گا، اور اس کے اوپر جو روزی کمائی جا رہی ہے، وہ کمائی جانے والی روزی بھی حرام ہوگی۔ ہم فیگر کا مال بیچ کر کمائی کر لیں، وہ کمائی ہمارے لیے حرام ہے۔ ہم فیگر کے اوپر مزدوری کر کے اپنی کمائی کریں، وہ کمائی ہمارے لیے حرام ہے۔ بلکہ فقہا نے مسئلہ یہاں تک لکھا ہے، اتنی باریکی کے ساتھ مسئلہ لکھا ہے کہ اگر کوئی حرام کام کی مزدوری کرے گا
کوئی تصویر کی مزدوری کرے گا، تصویر کے اوپر کام بنائے گا، تصویر کو بیچے گا، تصویر کی یعنی کسی بھی طریقے سے تصویر والے کام کے اندر مبتلا ہوگا، فقہا نے مسئلہ لکھا کہ فلا اجرت علیہ، ہم کمانے کی بات کرتے، فقہا نے مسئلہ یہ لکھا ہے کہ وہ اس اجرت کا بھی مستحق نہیں ہے، جس کام کے لیے وہ کام کر رہا ہے اجرت کا بھی وہ مستحق نہیں ہوگا، فقہا نے یہاں تک مسئلہ لکھا ہے، اور ہم اس کے اندر کمائی کے اندر زوم میں مبتلا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کمائی کریں گے۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اس چیز کو ہمیں انتہائی یعنی اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری آمدنی حلال ہے یا حرام ہے۔ آج دنیا کے اندر جتنے حالات آ رہے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں، ہمارے حالات بگڑتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے اوپر دوسرے لوگ مسلط ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے دلوں کے اندر دوسروں کا رعب مبتلا ہے، ہماری جائیدادیں، ہمارے اوقاف، ہم یعنی ہر چیز سے ہم محروم کیے جا رہے ہیں، ہماری عزتیں پامال کی جا رہی ہیں۔ اس سب کے اندر بہت بڑا دخل یہ ہے کہ آج ہماری آمدنی یہ حرام ہو گئی۔ آمدنی کے حرام ہونے کا دخل ہر چیز کے اوپر پڑتا ہے، انسان کا تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے کمزور پڑ جاتا ہے، وہ دیکھنے کے اعتبار سے ایک مسلمان کی شکل و صورت میں رہ جاتا ہے، لیکن اس کے اندر کی جو ایمانی روح ہے وہ ایمانی روح سراسر ختم ہو جاتی ہے، وہ ایک بے جان پتلے کی شکل میں رہ جاتا ہے جس کے اندر ایمان کی کوئی حرارت نہیں ہے۔ پھر وہ دعا کرتا ہے، اس کی دعا اس کی حلق سے آگے نہیں بڑھ پاتی، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تک کے آ جائے گی۔ حدیث کے اندر بیان کیا گیا کہ ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہے، بہت گڑ گڑاتا ہے، یا ربی یا ربی یا ربی خوب کرتا ہے، لیکن کیا فرمایا؟ ملبسو حرام، اس کا کپڑا حرام ہے، اس کا کھانا حرام ہے، اس کی چیزیں حرام ہیں، فانا یستجاب لہا، اس کی دعا کہاں سے قبول ہوگی؟ تو دعا کی قبولیت کے اندر حرام کی روزی کا بہت بڑا دخل ہے کہ اگر حرام روزی کے اندر ہم مبتلا ہیں، حرام چیز کے اندر مبتلا ہیں، تو ہماری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ حدیث کے اندر وضاحت کے ساتھ اس کو بیان کر دیا گیا۔ اس لیے ہمیں اس کے اندر بہت خاص طور سے دھیان دینے کی ضرورت ہے کہ ہماری روزی کے اندر حرام کہاں کہاں سے گھس رہا ہے، خصوصاً یہ تصویر والی بات کہ تصویر آج ہمارے کاروبار کے اندر گھستی چلی جا رہی ہے، مختلف شکلوں سے کوئی تصویر بنا رہا ہے، کوئی تصویر والے مال کی فولڈنگ کر رہا ہے، کوئی اس پر اسٹون لگا رہا ہے، کوئی اس پر امبرائڈری کر رہا ہے، مختلف مرحلے سے جو کام گزر رہا ہے ہر ایک اس کے اندر مبتلا ہے، اور جب سب کرتے چلے جا رہے ہیں تو پھر اس کا کرنا بھی آسان ہے کہ ہم نے ان کو مال دیا، وہ انہوں نے بھی کر دیا، انہوں نے بھی کر دیا، ہر کھڈے پر کام ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جب ہر شعبے والے کر رہے ہیں تو وہ کام چل رہا ہے، جب پہلے ہی کھڈے کے اوپر ہم اس کے اوپر بریک لگائیں گے تو آگے بھی کام یعنی دھیرے دھیرے وہ بند ہو جائے گا۔ لیکن آج ہمارے ایمان کی کمزوری ہے کہ ہم اس کے اندر گرفتار ہیں۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، یہ ہمارے ایمان کی روح کو ختم کرنے والی چیز ہے۔ اس لیے ایک تو تصویر کے بارے میں جو پہلے بات عرض کی گئی تھی کہ تصویر کو موبائل میں رکھنا، تصویر کو البم میں رکھنا، یا تصویر کسی بھی صورت میں گھر میں رکھنا، کھلونوں کی شکل میں رکھنا، یہ کوئی حلال نہیں ہے، کچھ بھی حلال نہیں، سب حرام ہے۔ لیکن خاص طور سے کاروبار کے اندر جو تصویریں در آ رہی ہیں اس سے ہمیں خصوصیت کے ساتھ بچنے کی ضرورت ہے کہ وہ جو تصویر ہم رکھیں وہ ایک گناہ مستقل ہے، لیکن یہاں ہمارے کاروبار میں اگر تصویر کسی طریقے سے در آئی تو یہ ایک نہیں بلکہ یہ دوہرا گناہ ہے۔ ایک تو تصویر کا گناہ ہے ہی، دوسرا ہماری پوری آمدنی حرام ہو جائے گی، اور جب آمدنی حرام ہو جائے گی تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ ہمارا دل سخت ہو جائے گا، ہمارے اعمال کی روح ختم ہو جائے گی، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمارا رابطہ کٹ جائے گا، ہماری کوئی دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگی۔ اس لیے اس بات کو ہلکے میں لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم یعنی حرام طریقے سے ہم کما رہے ہیں۔ یہ ایمان کی انتہائی خاص چیز ہے کہ انسان حلال روزی اختیار کرے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام بھی کاروبار کرتے تھے، صحابہ کرام بھی مالدار تھے، وہ بھی تجارت کیا کرتے تھے۔ بے شک صحابہ کرام تجارت کرتے تھے، وہ بھی مالدار تھے، اور اتنے مالدار تھے کہ آج دنیا کے بڑا سے بڑا مالدار بھی صحابہ کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مالداری تھی اس کے پائے کو نہیں پہنچ سکتے آج دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار بھی، جتنا مال ان کے پاس تھا۔ لیکن وہ تجارت کیسے کرتے تھے؟ ان کی تجارت میں حرام مال کے ایک پیسے کی آمدش نہیں، حرام تو درکنار مشتبہ کی بھی ان کے یہاں گنجائش نہیں تھی، صرف حلال مال وہ کماتے تھے، اور اس حلال مال کے کمانے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اس کے تقاضے کو کہیں پر پامال کرنے کی کوئی گنجائش نہیں تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کو ایک نمبر پر پورا کیا جائے گا، اس کے بعد تجارت کی جائے گی، اس کے بعد مال کو حلال طریقے سے کمایا جائے گا۔
لیکن آج ہم مال کمانے کے اندر تمام حرام ذریعے کو بھی اختیار کرتے ہیں، اور اس مال کمانے کے چکر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بڑے بڑے احکام کو بھی اٹھا کر طاق کے اوپر رکھ دیتے ہیں۔ ہماری تجارت میں برکت کہاں سے ہوگی؟ ہماری دعائیں کہاں سے قبول ہوں گی؟ اس لیے اس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری تجارت اس حرام چیز سے پاک ہو، جو اس کے اندر مختلف طرح کی چیزیں ہیں اس سے ہمیں پاک کرنے کی ضرورت ہے۔ چاہے ہم تجارت کم کریں چاہے زیادہ کریں، مال کمانا، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کاروبار مت کیجئے، مال مت کمائیے، مال کمانا یہ انسان کے اندر دنیاوی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا حکم دیا ہے، لیکن اس کی حد متعین کی کہ حلال دائرے میں رہتے ہوئے ہم اس کو کمائیں، ملے گا ہمیں اتنا ہی۔ یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے اوپر اپنے یقین کو ہم کامل کریں، اس کے بعد تجارت کریں، اور جو مشکلات سامنے آئیں اس کے اوپر جمیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کے راستے کو کھولیں گے۔ ایک سوال یہ کیا جاتا ہے کہ ہمیں یعنی اگر ہم فگر کا کام نہ کریں، فگر کے اوپر ہم ڈائی نہ کریں، فگر کے اوپر ہم اسٹون نہ لگائیں، فگر کی فولڈنگ نہ کریں، فگر کا مال نہ بیچیں تو ہمیں کام نہیں ملتا۔ اس کا اعلیٰ درجہ تو یہ ہے کہ ہم اس کام کو، فقہا نے جو مسئلہ لکھا ہے اس میں اعلیٰ درجہ تو فقہا نے یہ لکھا ہے کہ اگر ہمیں کام نہیں ملتا تو ہم اس کام کو چھوڑ دیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں رزق کے لیے بے شمار دروازے کھولے ہیں، ہم کسی دوسری لائن کا کاروبار کریں، کوئی دکان کھول کر بیٹھ جائیں کسی دوسری چیز کی جس کے اندر فگر کا گزر نہ ہو، کوئی ایسا کاروبار کریں، لیکن ہمیں کچھ نہیں آتا، ہم مان لیتے ہیں کہ ہمیں اس کاروبار کے علاوہ کوئی دوسرا کاروبار نہیں آتا۔ ایک سوال یہ آتا ہے کہ ہم یعنی عام طور سے یہ ڈائی کرنے والے اور دوسرے لوگ پوچھتے ہیں کہ ہمیں ڈائی کے علاوہ دنیا میں کوئی کام آتا ہی نہیں ہے، ہم کیا کریں، اس کے علاوہ فگر ہی کا مال ملتا ہے۔ اس کے بارے میں فقہا نے یہ بھی مسئلہ لکھا ہے کہ جن کو اس کام کے علاوہ کوئی دوسرا کام نہیں آتا، فرمایا کہ وہ اس آدمی کے طریقے سے جس کے پاس دنیا میں کوئی روزگار نہیں ہے، جو بالکل بے روزگار ہے، کمائی کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، اس آدمی کے طریقے سے یہ کوئی دوسرا روزگار تلاش کرے جس کو یہ کر سکے۔ اس آدمی کے طریقے سے جس کے پاس کوئی دوسرا روزگار نہیں ہے، اس کے طریقے سے یہ اپنا دوسرا روزگار تلاش کرے، اور جس دن اس کو دوسرا روزگار مل جائے اسی دن اس روزگار کو چھوڑ دے، اور جب تک نہیں مل رہا تب تک یہ کرتا رہے، ساتھ میں استغفار بھی کرتا رہے۔ یہ مسئلہ لوگوں کو بتایا جاتا ہے، کتابوں میں لکھا ہے، لیکن ہو کیا رہا ہے کہ جس کو یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے وہ اتنی بات تو درمیان سے نکال دیتے ہیں کہ مسئلے کے اندر یہ بھی تھا کہ بے روزگار کی طریقے سے روزگار کو تلاش کرے، بس اتنا لے لیتے ہیں کہ مولوی صاحب نے بتایا کہ اس کو کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، ایسے کام نہیں چلے گا۔ ایسے طریقے سے دوسرا کام تلاش کرے جس کے پاس کوئی کاروبار نہیں ہوتا، وہ کیسے بے چین ہوتا ہے کہ کوئی روزی روٹی کا انتظام ہو جائے، اس طریقے سے ہم دوسرا کاروبار سیکھیں، دوسرا کام تلاش کریں۔ لیکن مولوی صاحب نے بتا دیا، بیچ کی عبارت کو حذف کر دیا، بس مولوی صاحب نے کہہ دیا کہ استغفار کرو اور کام کرو، کام چلتا رہے گا، اس سے کام نہیں چلے گا۔ میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، اپنے روزگار کو حلال کرنے کی ضرورت ہے۔ دوسری دو باتیں جو عرض کر رہی ہیں مختصراً، ایک بات تو یہ عرض کر رہی ہے جو میں نے حدیث پڑھی، من تشبہ بقوم فہو منہم۔ آج 25 دسمبر ہے، جس دن کو کیلنڈر کے اندر آپ جانتے کرسمس ڈے کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ یہ کرسمس ڈے کیا ہے؟ موٹی زبان میں اس کو لوگ جانتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیدائش کا دن اس کو کرسمس ڈے کہتے ہیں۔ کرسمس، اس کا ترجمہ جو اردو کے اندر کیا جائے تو اس کا معنی ان کی زبان میں یسوع مسیح کے نام سے، یسوع مسیح اس کا ترجمہ ہوتا ہے کرس کا، اور مس کا ترجمہ ہوتا ہے جمع ہونا۔ اس دن عیسائی لوگ جمع ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کو مناتے ہیں۔ اول تو ان کا یوم پیدائش کب ہے یہ یقینی طور پر کہیں معلوم نہیں ہے، کہیں کتاب میں 25 دسمبر لکھا ہے، کہیں 6 جنوری لکھا ہے، کہیں 1 جنوری لکھا ہے، مختلف تاریخ لکھی ہے۔ بہرحال اس تاریخ سے کوئی بحث نہیں ہے، یہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے طور پر ان کے یہاں منایا جاتا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کون تھے؟ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ برگزیدہ نبی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لیکن اسلام اور عیسائیت کے اندر فرق کیا ہے؟ اسلام کے اندر عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر ہیں اور دنیا سے زندہ اٹھا لیے گئے ہیں اور قیامت سے پہلے دنیا کے اندر بھیجے جائیں گے،
اور جب بھیجے جائیں گے تب بھی وہ اللہ کے نبی ہی ہوں گے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی بن کر دنیا کے اندر آئیں گے۔ یعنی وہ بنیاد یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے تھے اور آج بھی بندے دوبارہ جب دنیا میں آئیں گے تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہوں گے۔ لیکن عیسائیت کے اندر ان کے مقام کو بلند کیا گیا اور عیسائیت مذہب کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بیٹا قرار دیا گیا اور ان کو 3 خداؤں میں سے خدا قرار دیا گیا۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ تو بہرحال 25 دسمبر کے دن کو وہ عیسیٰ علیہ السلام کی یوم پیدائش کے طور پر مناتے ہیں۔ یوم پیدائش منانا یوں تو اسلام کے اندر اول دن سے اس کی کوئی اصل حقیقت ہے ہی نہیں کہ یوم پیدائش بھی منانے کی کوئی چیز ہے، یہ دنیا کے رسم و رواج اور دنیا کے اندر ایک بدعت ہے۔ بہرحال عیسائی اس کو مناتے ہیں، لیکن ہمارے بہت سارے مسلمان بھائی یکجہتی کے نام پر اور ہم آہنگی کے نام پر اور اخلاق کے نام پر ان کے ساتھ ان کے تعلقات ان تعلقات کے نبھانے کے نام پر اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ سراسر ایک مشرکانہ چیز ہے۔ وہ وہاں پر جو کام کرتے ہیں کہ وہ اپنے چرچ کے اندر کھڑے ہوتے ہیں، چرچ کے اندر اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں موم بتی جلائی جاتی ہے اور ایک مجسمہ بنایا جاتا ہے اور اس کے اندر جو کرسمس ٹری جس کو کہتے ہیں، جس پیڑ کے نیچے حضرت مریم علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، اس پیڑ کو وہاں پر لگاتے ہیں اور اس کے بعد اس میں موم بتی جلائی جاتی ہے اور اس پیڑ کی جو ہے تو ایک ایک شاخ توڑ کر برکت کے طور پر وہ لوگ اپنے گھر لے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اس کے اندر ہوتی ہیں۔ وہاں پر جا کر بہت سارے برادران وطن بلکہ اپنے مسلمان بھائی اس کے اندر مبتلا ہوتے ہیں۔ اس کے اندر شرکت کرنا، ان کو اس کی مبارکباد دینا، یہ سراسر حرام ہے، کسی بھی طریقے سے جائز نہیں ہے۔ اس لیے اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ واٹس ایپ کے اوپر میری کرسمس اور فلاں فلاں اس کی مبارکبادی کے نام سے میسج چلائے جاتے ہیں، یہ سب حرام ہے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز، آگے چند دنوں کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے۔ نیا سال اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں ہے، بلکہ دنیا کے اندر ہم آئے ہیں تو ہماری زندگی کا ہر گزرتے دن کے ساتھ ایک ایک دن کم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ گھڑی کی ٹک ٹک ہمیں اپنی موت سے ہر لمحہ قریب کرتی چلی جا رہی ہے۔ تو نیا سال جو منایا جاتا ہے ہیپی نیو ایئر، اس کے اندر بھی لوگ مبتلا ہوتے ہیں اور غیر تو اس دن کو انتہائی یعنی بہت زیادہ خوشی کے طور پر مناتا ہے اور اس دن بے انتہا دنیا کے اندر شرابیں پی جاتی ہیں اور بے انتہا گناہ کا بازار گرم ہوتا ہے۔ آج مسلمان بھی اس کے اندر دھیرے دھیرے مبتلا ہوتا چلا جا رہا ہے اور جو نئی نسل ہے وہ بھی خصوصاً اس کے اندر مبتلا ہوتی چلی جا رہی ہے اور اس کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں ہے۔ یہ سب مغرب کی صرف وہ مغرب کی نقالی ہے کہ ہم اس کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں۔ اسلام کے اندر اس کی کوئی حقیقت نہ 25 دسمبر کی کوئی اہمیت ہے، نہ نئے سال کی کوئی اہمیت ہے۔ اس لیے ہمیں ان سارے خرافات سے بچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اسلام نے ہمیں جیسے زندگی گزارنے کا حکم دیا ہے ویسے ہم زندگی گزاریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔